آپ کے آقا و مولا سرور سروراں خاتم مرسلاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز اور قلوب کی تسکین اور راحت جاں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ خود ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ حقیقی باپ مردوں میں سے کسی کے نہیں، اس کی نفی فرمائی گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا تو حضرت زید چونکہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے تو یہ اعتراض کیا گیا کہ بیٹے کی متعلقہ سے انہوں نے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہوتا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ حضور خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ حضور کے بعد کسی مفہوم کا، کسی معنی میں، کسی مفہوم میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی نبی، نہ صاحب شریعت نبی، کسی طرح کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول حضور کے بعد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہیں۔ 210 احادیث حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پہ دلیل ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور حضور سے قبل بھی انبیاء علیہم السلام جلوہ گر ہوئے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی، حتیٰ کہ کئی نبی شہید کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، اذیتیں سہی اور شہید کر دیے گئے، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو حضور خیمہ انور میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی خیمے سے باہر حضور کے پہرے کے لیے کھڑا تھا، تو جب یہ آیت کریمہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو آقا کریم نے سر انور خیمے سے باہر نکالا اور پہرا دینے والے اس صحابی سے فرمایا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔
سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال، باقی کتابیں وہ بھی اللہ کی منزل تھی، اسی کی اتاری ہوئی تھی۔ کل 104 کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 100 صحیفے اور 4 کتابیں، لیکن کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ کتابوں میں تحریف راہ پا گئی، تورات بھی اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلی زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ زبور بھی اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، زبور کی اصلی زبان بھی موجود نہیں۔ اسی طرح انجیل کے کئی نسخے ہیں، کہتے ہیں معتبر ترین نسخہ انجیل برنباس کا ہے، لیکن اس میں بھی تحریف ہے۔ تو کتابوں میں اس طرح صحف جو نازل ہوئے، ان صحیفوں میں لوگوں نے اپنی خواہشات کو شامل کر لیا، جو چیزیں مرضی کی نہیں تھی ان کو نکال دیا، اور کچھ چیزیں اپنی جانب سے کتابوں میں ایڈ کر دیں۔ اللہ کی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہیں، لیکن ان کے اندر لوگوں نے اپنی خواہشات کو شامل کر لیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو ہر بستی میں کوئی نہ کوئی حافظ ضرور ملے گا۔ یہ اس کتاب کی حفاظت کا ظاہری انتظام ہے، اس کا حفظ آسان کر دیا۔ باقی کتابوں کے حافظ صرف نبی ہی ہوتے تھے، لیکن اس کتاب کے حفظ کو آسان کر دیا گیا۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی۔ اے اللہ، میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، بن دیکھے پڑھیں گے۔ آج بھی آپ کو لاکھوں حفاظ ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گرجا گھر کے اندر پوپ کتاب آگے رکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا پوپ پادری بھی اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ حرمین طیبین کی روزانہ کی نمازیں دیکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر ہمارے ائمہ روز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بن دیکھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، وہ بن دیکھے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی کتاب، 7 سال کا بچہ ہے، پوری کتاب سینے میں موجود ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کو آسان کر دیا ہے، یہ اوکھا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت کا الوہی انتظام ہے، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی اللہ کی منزل، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، ان میں تحریف راہ پا گئی، اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اس کے ظاہری اہتمام بھی کیے، باطنی انتظام بھی کیے، اور قرآن مجید پوری دنیا کے اوپر موجود ہے، لیکن زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس میں یہ گنجائش ہوتی، اللہ کا اہتمام اور انتظام نہ ہوتا، تو لوگ نہ جانے کیا کرتے، لیکن اللہ نے یہ اہتمام اپنے ذمے لیا، اس کی حفاظت اپنے ذمے لی۔
تو سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی منزل تھیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہ لی، اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ دوسرا سوال ہے کہ باقی نبی بھی اللہ کے سچے نبی تھے اور اسی کے دین کی اشاعت کے لیے، اسی کے پیغام کے ابلاغ کے لیے آئے تھے۔ کفار نے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، امانتیں دے کے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا، حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، تو راستے کے اندر 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے، مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے، امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، اس کے کنگن، لوگ سمجھتے ہیں بھاگ کے چلے گئے۔ اقبال بولا کہ قصہ گویا حق ز ما پوشیدان، معنی ہجرت غلط فہمیدان، انہوں نے ہجرت کا معنی غلط سمجھا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ مکے کے لوگ سخت تھے اور مدینے والے آنکھیں بچھا کے انتظار کر رہے تھے، ان کے پیار کے لیے حضور وہاں جا رہے تھے، ورنہ اللہ ان کے دل بھی نرم کر دیتا، لیکن ان کا پیار اتنا تھا کہ کہا محبوب ٹھیک ہے، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، چلے جائیے۔ تو حضور جب جا رہے ہیں مکے کو چھوڑ کے اور یہاں رہنا مشکل ہے، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے، اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو، اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، تجھے زندہ چھوڑیں گے؟
تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل بن کے ہمارے سامنے یہ دو واقعات آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور کتاب اللہ قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں، آخری اینٹ ہوں۔ میری اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے محل بنایا ہو اور وہ خوبصورت بنایا ہو اور لوگ آئیں اور دیکھیں اور خوش ہوں، تعجب کریں، لیکن کیا دیکھیں ایک جگہ اینٹ نہیں لگی ہوئی تو وہ حیرت زدہ ہوں کہ پورا محل تیار ہے، یہاں اینٹ نہیں لگی۔ فرمایا کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث اور صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مدعی نبوت ہوں گے، یعنی فی نفس ہی کوئی نبی ہو نہیں سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا فی نفس ہی، لیکن کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لے تو وہ ایک امر آخر ہے۔ تو فرمایا 30 دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آئے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا ادعا کیا، اور اس نے یمامہ میں اپنے 7 لوگوں کو کھڑا کر لیا۔ اس طرح سجا نامی ایک عورت تھی، اس نے کہا میں نبیہ ہوں۔ اسود انسی نے ادعائے نبوت کیا۔ ان 3 لوگوں نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی، جس میں 1200 اصحاب شہید ہوئے، ان میں 700 حفاظ اور علماء۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے جنہوں نے ادعائے نبوت کیا، لیکن کسی مدعی نبوت کے ماننے والے کائنات میں موجود نہیں ہیں۔ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ جب وہ مدعی نبوت رزق خاک ہوا تو اس کے ماننے والے بھی رزق خاک ہو گئے۔ آپ کو متنبی کے ماننے والے نہیں ملیں گے، آپ کو ابو عبیدہ کے ماننے والے نہیں ملیں گے، آپ کو اسود انسی کے اور مسیلمہ کذاب کے اور دیگر لوگوں کے ماننے والے نہیں ملیں گے، لیکن 2 لوگ کائنات میں ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ رزق خاک بھی ہو گئے، لیکن ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ ایک ایران کا بہاء اللہ
اور ایک مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، یہ دو بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ماننے والے آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں. جو اس سے قبل جتنے بھی دجال آئے، کذاب آئے، بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ رزق خاک ہوئے تو ان کے ماننے والے، ان کے متبعین ان جھوٹے مدعیان نبوت کی جھوٹی امتیں بھی ان کے ساتھ ہی رزق خاک ہو گئی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کے ماننے والے آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں. تو اس کی طرف میں آپ کی کچھ وقت کے لیے توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید، یہ ان کی وحدت کی ضمانت ہے، اور یہ کتاب ان کی وہ ایسی پاکیزہ اور متحرک اور فعال تھیوری ہے جو کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر دور کی ضرورت کو یہ کتاب پورا کرتی ہے. اور یہ اس کتاب غیر متبدل کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ گرے ہوئے بھی اٹھ پڑتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ تسخیر کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. حج ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کی شان و شوکت اور شکوہ مسلم کی ضمانت ہے، لہذا حج ختم کر دیا جائے تو ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. جہاد ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں گے. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جائے. محبت رسول اس کے سینے سے کھینچ لی جائے. اگر یہ دولت نہیں رہے گی تو یہ مٹی کے مجسمے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. تو کہا یہ 4 چیزیں اگر ان سے چھین لی جائیں تو ان کو تسخیر کرنا آسان ہوگا. اب ان میں سے 2 چیزوں پر جب محنت کی گئی تو جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے، اگر وہ جمع کرنا ممکن ہو تو 300 الماریاں بھر جائیں. اتنا کچھ میں نے جہاد کی ممانعت میں لکھا ہے. تو وہ اس ایجنڈے پہ آیا تھا، نادیدہ ہاتھ اس کو لے کر کے آئے تھے. اور وہ ایک شخص نہیں تھا، 3 شخص تھے جن کا انٹرویو کیا گیا. سب سے مناسب یہ لگا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے متعین کیا، اور جتنی بھی اس کو مالی ضروریات تھی اور حکومت کی سپورٹ تھی وہ میسر تھی. اسی طرح بہاءاللہ کو حج کے ختم کرنے کے لیے وہاں ایران میں کھڑا کیا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا اتنی دور سفر کر کے جاتے ہو، یہیں گھوم لیا کرو. تو یہیں گھوم لیا کرو گے تو بس تمہارا ذوق پورا ہو جایا کرے گا. اب یہ 2 لوگوں کو نادیدہ ہاتھوں نے ان 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد اور حج کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے اوپر اس زمانے کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے صرف کیے تھے، لگائے تھے. اب جب وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے متبعین کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے متبعین جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی جس نے بھی ادعائے نبوت کیا پاگل پن کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ تکبر میں آ گیا، تو اس پاگل پن کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، جب وہ گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے ان کو باقاعدہ نادیدہ ہاتھوں نے کاشت کیا تھا اور پھر پانی دیا تھا، اور اب یہ کٹ گیا ہے تو نیچے سے ان کی پنیری کو وہ اب بھی جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں اور گوڈی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے انہوں نے ہمیشہ ان کو فعال رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ وسائل فراہم کر رہے ہیں. اس لیے امت کو
ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نادیدہ ہاتھوں کے مہرے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کے اندر سے ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں، اور مغرب کی جاسوسی اسلامی ممالک سے کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے یہ مرزائی اس قدر خطرناک ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار، اور پھر زمانے نے دیکھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو 1938 میں انتقال کر گئے، لیکن 47 میں پاکستان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس وقت قادیاں میں چراغاں کیا گیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وہاں سوگ منایا گیا، اور آج بھی یہ ربوے کے اندر دفن ہوتے ہیں تو امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے ہماری گندی لاشوں کو وہاں ربوے سے قادیان کے اندر شفٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی سالمیت پر ہمیشہ خطرہ ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپائے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر امن، طمانینت اور سکون نصیب نہ ہو۔ مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے، وہی حیثیت پاکستان کے اندر مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھلے کس کی بھی ہو، لیکن یہ پاکستان کے اہم مناصب پر فائز ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دن رات کی کاوشوں سے، محنتوں سے 74 کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ وہ مسلسل مستقل جد و جہد تھی، اور وہ 1 2 4 دن کی کہانی نہیں تھی، وہ برسوں کی کہانی تھی۔ اللہ اکبر، علماء نے، مشائخ نے، سب لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کے اس میں کاوش کی، محنت کی، اور پھر وہ اللہ نے دن نصیب کیا کہ یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے کہ جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ تو وہ دن اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ پھر اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا، جس میں ان کو شعار اسلام اختیار کرنے کی اجازت سے روکا گیا، ان کو اجازت نہیں ہے، انہیں اقلیت قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے دستور اور پاکستان کے آئین کو نہیں مانا، اور آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر یہ پاکستان کے آئین کو، دستور کو مان لیتے اور اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لیتے، پھر صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ سازشیں تو پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ لاہور 2 موریا پل کے قریب 2 ٹانگیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں، تحقیق کر کے دیکھ لو پیچھے مرزائی ہوگا۔ یہ پاکستان میں شر، فساد اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں مختلف بنیادوں پر، چونکہ یہ تھے ہی ان کے، اور ان کے خود کاشتہ پودا تھا مرزائیت جو یہاں لگایا گیا، یہودیت کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اور باقاعدہ وہ مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں کہا تھا کہ پلومر کی بھٹی سلامت رہے ہے جس کی صبوحی میرا ناشتہ۔ تو وہ پلومر وہ ان کو سب کچھ دیتا تھا، اور یہ ساری کہانی، تو یہ اسلام کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور پاکستان کو اور اسلام کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن مرزائی یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا،
یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، پاکستان محبوب کی نگاہوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے خاص فضل سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اس لیے یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا تھا۔ تو مرزائیوں نے مختلف ادوار کے اندر مختلف ذرائع سے پاکستان کے عالی منصبوں کے اوپر جو ہے وہ شامل ہو کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن نقصان تو پہنچایا، لیکن پاکستان کی سالمیت انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، تو اقبال اس وقت یہ نغمہ گا رہا ہے مدینے کی طرف منہ کر کے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ تو یہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہیں گی اور یہ وطن قیامت تک سلامت رہے گا۔ تو مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا۔ تو پاکستان کے اندر 2-4 دن سے گردش کرتی ہوئی خبر کہ عاطف میاں مرزائی کو ایک اہم منصب پہ فائز کر دیا گیا، اہل ایمان کے لیے سخت تشویش کا سبب تھی، اور لوگ بہت بے چین تھے، اور پوری امت اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی جو تازہ خبریں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اس کو اس منصب سے جو ہے وہ اتار دیا گیا، اور امت کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور چونکہ پاکستان کے جو نازک حالات ہیں، تو یہ حالات اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم ہر روز سڑکوں پہ ہوں اور ہر روز احتجاجی کیفیت میں یہ امت رہے۔ اس وقت پاکستان کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کا موقع ملنا چاہیے۔ تو شکر ہے کہ ہماری حکومت کو بر وقت اس بات کی سمجھ آ گئی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مرزائیوں کی ذلت ہونی تھی۔ 7 ستمبر کو 1974 کو غیر مسلم قرار دیے گئے، اور آج بھی 7 ستمبر پہ ذلیل کر کے نکالے گئے، رسوا کر کے نکالے گئے۔ تو یہ 7 ستمبر ان کے لیے پھر بھاری ثابت ہوا، اور ان کے لیے آج پھر ایک نیا تازیانہ لے کر کے آیا، اور امت مسلمہ فرحت و انبساط کی کیفیت میں ہے۔ یہ خاکوں کا مسئلہ ہوا، تو جو جس انداز سے اس کو حل کیا گیا، اللہ برکت دے۔ اگرچہ یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا، چونکہ جب تک یہ امت غالب نہیں ہوتی اور احیاء خلافت نہیں ہوتا، تو اس وقت تک ہم اپنے آقا و مولا، اپنے ماوا و اپنے مسکن قلب کے مسکن اور اپنے محبوب کی آبرو کی، ناموس کی حفاظت اس صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ اللہ پاکستان کو اتنی قوت عطا کرے، کہ اتنی طاقت ہو، اتنی توانائی ہو کہ وہ پوری قوت سے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، اور پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں پوری دنیا کے فیصلے ہوں۔ اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہوگا، زمانہ دیکھنے کے لیے آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں، تو یہ رائے گا تو نہیں جائے گا۔ 70 سال ہم نے مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن انشاءاللہ قومیں ایسے ہی نہیں، مشکلوں کے بعد ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے دن انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونا ہی ہونا ہے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اللہ نے سرخرو کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے۔ آپ جہاں جس منصب پہ بھی ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے کے ساتھ نبھائیے، قوم سازی کی کوششوں میں لگ جائیے،
ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بہت خوبصورت ہو، بحیثیت مسلم قوم ہم آگے بڑھیں، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم سربلند بھی ہوں گے۔ ہمیں وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ نے پاکستان کی سرزمین کے اندر پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے، اتنا کچھ رکھا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں، زمانہ کشکول لے کے پاکستان آیا کرے گا انشاءاللہ۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ کہ جب وہ دیوار سیدھی کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ بھی کہا خضر علیہ السلام سے کہ یہ ہمیں کھانا تک نہیں دیتے اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب تیسری بات ہو گئی، وہ کشتی والا معاملہ ہوا، بچے کے قتل والا معاملہ ہوا، اب دیوار تک بات آپ پہنچی تو اب تمہاری اور میری جدائی ہو جائے گی۔ لیکن چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کشتی کیوں توڑی، وہ بچہ کیوں قتل کیا اور یہ دیوار کیوں سیدھی کر رہے ہیں، سب چیزیں بتائیں۔ دیوار کی بات آئی تو فرمانے لگے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کا باپ بڑا نیک تھا اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ ہے، تو اگر یہ دیوار اب گر جاتی ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو بچے ہیں اس خزانے کو اٹھا لیں گے اور ضائع کر دیں گے، کچی عمر کے ہیں، یا پھر لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اس لیے دیوار لگا دیتے ہیں، جب یہ بالغ ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، اتنی دیر تک یہ دیوار کھڑی رہے گی، پھر یہ خزانہ نکال لیں گے، اس کو اپنے کام میں لے آئیں گے۔ اور ان کی دیوار میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونے کے باوجود اس لیے سیدھی کر رہا ہوں کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس نیک باپ کا نام حضرت کاشع تھا، اور وہ ان کا سکا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا، 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا۔ فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی، متاں گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ تو کہا کہ ان کا باپ بڑا نیک اور وہ 7ویں پشت میں نیک تھا، تو اس کی نیکی ان بچوں کے کام آ رہی ہے۔ یار حضور فرماتے ہیں میں تمہارا روحانی باپ ہوں، تو ہمارا باپ بڑا نیک تھا، نبیوں کا امام تھا، تو کیا ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی؟ تو ان پہاڑوں میں، ان صحراؤں میں، ان دریاؤں میں اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہیں، لیکن دیواریں لگا کے رکھی ہیں کہ ابھی اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو لوٹ کے کھا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب چاہا یہ دیواریں ہٹ جائیں گی اور ہم اتنے مالا مال ہو جائیں گے، دنیا کشکول لے کے ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ بس ہم اپنی نیتوں کے قبلے ٹھیک کر لیں، اپنا طرز زندگی ٹھیک کریں، ایک اچھی قوم بننے کی کوشش کریں، اپنا انداز حیات خوبصورت بنائیں، تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے، اللہ میرے ملک کو امن عطا کر دے۔ آج یوم فضائیہ بھی ہے اور تاریخ کا وہ انوکھا واقعہ ہوا، 1 منٹ کے اندر محمد محمود عالم نے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 جہاز گرائے تھے۔ یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے، آج تک اس ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 جہاز گرائے تھے۔ یہ ہے ہمارے شہینوں کی پرواز، اور یہ ہے میرے ملک کے اندر ہمارے جوانوں کی ہمت۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، سب کی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں سے کیسے کیسے موتی اور کیسے کیسے ہیرے اس ملک سے نکلتے ہیں۔ جب اچھی قیادت اس ملک کو نصیب ہو جائے، اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹا، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے تھے، اور جو ہمارے ساتھ 70 سال یہ گدیں نوچتی رہیں، تو ہمارا ٹیلنٹ بھی ضائع ہوا، ہمارے لوگ بھی ضائع ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ یوسف گم گشتہ بازائد بکنا غم مخور، کلبائے ہزاں شود روز گلستاں غم مخور۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات